الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو صبر کے بارے میں حدیث بتاؤں گی۔ یہ حدیث لمبی ہے تھوڑی، اور یہ واقعے کی صورت میں بیان کروں گی۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حدیث شروع کرتی ہوں۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا اور اس کے پاس ایک جادوگر تھا۔ جب وہ بوڑھا ہو گیا، یعنی جادوگر جو تھا وہ بوڑھا ہو گیا، تو اس نے بادشاہ سے کہا، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، لہٰذا میرے پاس کوئی لڑکا بھیجو جس کو میں جادو سکھا دوں۔ بادشاہ نے اس کے پاس ایک لڑکا بھیج دیا اور وہ اسے سکھانے لگا۔ لڑکے کے راستے میں ایک راہب پڑتا تھا۔ وہ راہب کے پاس بیٹھنے لگا، اس کی باتیں سنتا اور پسند کرتا، اور جب بھی جادوگر کے پاس آتا تو وہ راہب کے پاس سے گزرتا اور اس کے پاس بیٹھ جاتا۔ پھر وہ جب جادوگر کے پاس آتا تو وہ اس کو دیر سے آنے کی وجہ سے مارتا۔ لڑکے نے راہب سے شکایت کی۔ راہب نے کہا، جب جادوگر سے ڈر محسوس کرو تو کہہ دیا کرو، مجھے گھر والوں نے روک رکھا تھا، اور جب گھر والوں کا خوف ہو تو کہہ دو، مجھے جادوگر نے روک رکھا تھا۔ اسی دوران ایک مرتبہ لڑکے نے راستے میں ایک بہت بڑے جانور کو دیکھا جس نے لوگوں کو روک رکھا تھا۔ اس نے دل میں کہا، آج معلوم کروں گا کہ جادوگر افضل ہے یا راہب۔ اس نے ایک پتھر لیا اور دعا کی، اے اللہ، اگر راہب کا معاملہ تیرے نزدیک جادوگر کے معاملے سے زیادہ پسندیدہ ہے تو اس جانور کو ہلاک کر دے تاکہ لوگ گزر سکیں۔ پھر پتھر پھینکا اور اسے ہلاک کر دیا اور لوگ گزر گئے۔ پھر وہ راہب کے پاس آیا اور پورا واقعہ کہہ سنایا۔ راہب نے کہا، بیٹا، آج تم مجھ سے افضل ہو گئے ہو۔ تمہارا معاملہ جیسا کہ میں سمجھتا ہوں پورا ہو چکا ہے، اور عن قریب تمہاری آزمائش ہوگی۔ جب تمہیں آزمایا جائے تو میرا پتہ نہ دینا۔ لڑکا پیدائشی اندھوں اور برس والوں کو اللہ کے حکم سے شفا دے دیتا اور لوگوں کا ہر قسم کا علاج کرتا تھا۔ بادشاہ کے ایک اہم مجلس نے جو نابینا تھا اس کے بارے میں سنا تو اس کے پاس بہت تحائف لے کر آیا اور کہا، اگر تم مجھے شفا دے دو تو یہ سب کچھ تمہیں دے دیا جائے گا۔ اس نے کہا، میں کسی کو شفا نہیں دیتا، شفا تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا، وہ تجھے شفا دے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا اور اللہ تعالیٰ نے اسے شفا دے دی۔ پھر وہ حسب معمول بادشاہ کے پاس آ کر بیٹھا۔ بادشاہ نے پوچھا، تیری بینائی کس نے لوٹا دی؟ اس نے کہا، میرے رب نے۔ اس نے کہا، کیا میرے علاوہ بھی کوئی تیرا رب ہے؟ اس نے کہا، میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے اسے پکڑ کر اس وقت تک مبتلائے عذاب رکھا جب تک کہ اس نے لڑکے کے بارے میں نہ بتا دیا۔ لڑکا لایا گیا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا، لڑکے، تمہارا جادو یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ تم اندھوں اور برس زدہ کو تندرست کر دیتے ہو اور خوب ماہر ہو گئے ہو۔ لڑکے نے جواب دیا، میں تو کسی کو شفا نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے اسے پکڑا اور متواتر عذاب میں مبتلا رکھا، یہاں تک کہ اس نے راہب کا پتہ بتا دیا۔ راہب کو لایا گیا اور اس سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ اپنا دین چھوڑ دے۔ اس نے انکار کیا تو بادشاہ نے آرا منگوا کر اس کے سر کے درمیان رکھا اور اس کے 2 ٹکڑے کر دیے، یہاں تک کہ اس کے پاس ٹکڑے گر پڑے۔ پھر بادشاہ کا ساتھی لایا گیا، اسے بھی کہا گیا، اپنے دین سے باز آ جاؤ۔ اس نے انکار کیا تو آرا اس کے سر کی چوٹی پر رکھ کر اس کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے، یہاں تک کہ اس کے لڑکے گر پڑے۔ پھر لڑکا لایا گیا اور اس سے بھی دین چھوڑوانے کا مطالبہ کیا گیا، اس نے بھی انکار کر دیا۔ اسے چند آدمیوں کے حوالے کیا گیا اور کہا، اسے فلاں پہاڑ پر لے جاؤ۔ جب پہاڑی کی چوٹی پر پہنچے تو اگر یہ اپنے دین سے واپس آ جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہاں سے لڑکھڑا دو۔ وہ حکم کے مطابق اسے پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے۔ لڑکے نے دعا مانگی، اے اللہ، جس طرح چاہے مجھے ان سے کفایت کر۔ چنانچہ پہاڑ لرزانے لگے اور وہ گر پڑے۔ لڑکا چلتا ہوا بادشاہ کے پاس پہنچ گیا۔ بادشاہ نے پوچھا، تیرے ساتھیوں نے کیا کیا؟ اس نے کہا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے بچا لیا۔
بادشاہ نے کچھ اور آدمیوں کے حوالے کیا اور کہا اسے لے جاؤ اور ایک کشتی میں سوار کر دو، دریا کے درمیان میں پہنچ کر دیکھو، اگر اپنے دین سے پھر جائے تو بہتر ہے ورنہ اسے دریا میں پھینک دو۔ وہ اسے لے گئے، اس نے دعا مانگی، اے اللہ تو جس طرح چاہے مجھے ان سے محفوظ رکھ۔ چنانچہ کشتی الٹ گئی اور وہ غرق ہو گئی۔ لڑکا پھر چلتا ہوا بادشاہ کے پاس پہنچ گیا۔ بادشاہ نے پوچھا تیرے ساتھی کہاں ہیں؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے بچا لیا ہے۔ پھر بادشاہ نے کہا تو اس وقت تک مجھے قتل نہیں کر سکتا جب تک تو ایسا نہ کرے جیسے میں کہوں۔ بادشاہ نے پوچھا وہ کیا ہے؟ اس نے کہا لوگوں کو ایک میدان میں جمع کرو، پھر مجھے ایک لکڑی پر سولی پر چڑھا دو، پھر میری ترکش سے ایک تیر لے کر یہ الفاظ کہتے ہوئے مجھے تیر مار دو، اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے، جب ایسا کرو گے تو مجھے قتل کر سکو گے۔ بادشاہ نے لوگوں کو ایک میدان میں پھر جمع کیا اور اس کو سولی پر لٹکا کر اس کی ترکش سے ایک تیر لیا اور کمان کے چلے پر رکھ کر کہا اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے۔ یہ کہہ کر تیر پھینکا، تیر لڑکے کی کنپٹی پر لگا، اس نے اپنا ہاتھ کنپٹی پر اور فوت ہو گیا۔ لوگوں نے کہا ہم لڑکے کے رب پر ایمان لائے، ہم لڑکے کے رب پر ایمان لائے۔ بادشاہ کو آگاہ کیا گیا کہ تجھے جس بات کا خطرہ تھا وہی کچھ ہوا، تمام لوگ ایمان لے آئے ہیں۔ بادشاہ نے برلب سڑک پر ہندکیں کھودنے کا حکم دیا، چنانچہ ہندکیں کھودی گئی اور ان میں آگ جلائی گئی۔ بادشاہ نے کہا جو شخص اپنے دین سے باز نہ آئے اسے ان میں ڈال دو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، یہاں تک کہ ایک عورت آئی جس کے پاس ایک بچہ بھی تھا، آگ میں داخل ہونے سے وہ ہچکچائی۔ بچہ کہنے لگا ماں صبر کر، تو حق پر ہے۔ یہ جو حدیث ہے یہ مسلم سے لی گئی ہے، اور میں نے آپ کو یہ حدیث واقعہ کی صورت میں بیان کی۔ تو ٹھیک ہے، پھر میں اجازت چاہوں گی، آپ سب اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، خدا حافظ۔